عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج اردو کی ایک اہم ترین داستان صبرس اور اس کے ماخذ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ اردو ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں، ایم اے اردو کے یا بی ایس اردو کے یا اردو کے حوالے سے کسی بھی قسم کی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ہونے والی ہے۔ دوستو، ولی دکنی کو جس طرح سے اردو شاعری کا بابائے آدم مانا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ولی سے بہت پہلے اردو کے بہت سے اچھے شعراء بھی موجود تھے۔ جس طرح اردو نثر میں فضل علی فضلی کو یہ اعزاز دیا جاتا ہے کہ ان کی تصنیف کربل کتھا کو اردو کی اولین نثری تصنیف مانا جاتا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ فضلی سے پہلے بھی قابل ذکر نثر نگار موجود تھے جو کہ گمنامی کے پردے میں تھے۔ ان گمنام نثری شاہکاروں میں سے ایک ملا وجی کی صبرس ہے، جس کو بابا اردو مولوی عبدالحق نے دریافت کیا اور انجمن ترقی اردو اورنگ آباد دکن سے 1932 میں اس کو مرتب کر کے شائع کروایا گیا۔ قدیم اردو، جسے دکنی زبان بھی کہا جاتا ہے، اس دکنی کو کتب شاہی عہد میں خاصا عروج ملا۔ یہ بادشاہ جو تھے علم و ہنر کے شیدائی تھے، سرپرست تھے۔ قلی قطب شاہ، اس کا بھتیجا محمد قطب شاہ، اس کا جانشین عبداللہ قطب شاہ بڑے اچھے شاعر تھے، اور مشہور فارسی لغت برہان قاطع، جس کا جواب مرزا غالب نے بھی قاطع برہان کے نام سے ایک کتاب لکھ کر دیا تھا۔ برہان قاطع کا مصنف بھی اور ملا غواسی، جس نے سیف الملوک و بدیع الجمال مثنوی لکھی، اور ابن نشاطی، جس نے پھول بن مثنوی لکھی، یہ سب کتب شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ ملا وجی بھی کتب شاہی دربار سے وابستہ تھا، اور اس نے بھی یہ مثنوی، یہ داستان عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر تخلیق کی، اور اس داستان کو 1045 ہجری میں لکھا گیا تھا۔ ملا وجی نے قصے کے ماخذ کا ذکر اگرچہ نہیں کیا، یعنی یہ قصہ گویا اس کی خود کی ایجاد ہے، مگر مولوی عبدالحق کی تحقیق کے مطابق یہ داستان سب سے پہلے محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشاپوری کی ہے، اور فتاحی کی ایک تصنیف دستور عشاق موجود ہے جو کہ ایک مثنوی ہے، جس میں تقریباً 5000 اشعار موجود تھے۔ صبرس کا قصہ دستور عشاق میں بھی موجود ہے، مگر فتاحی نے اس قصے کو قصہ حسن و دل اور شبستان خیال کے نام سے الگ الگ بھی تحریر کیا ہے۔ اور ملا وجی نے صبرس جو کتاب لکھی، اس کا اندر جو قصہ بیان کیا، وہ دراصل اس نے فتاحی کی تصنیف حسن و دل سے لیا ہے، یعنی اس نے حسن و دل کی کتاب کو سامنے رکھ کے ہی اپنی داستان صبرس کو تخلیق کیا ہے، اور حسن و دل دراصل مثنوی دستور عشاق کا نثری خلاصہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وجی نے کہیں یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس نے قصہ جو ہے فتاحی کی حسن و دل سے لیا ہے، بلکہ اس نے یہ تک بھی کہا ہے کہ جو وجی کو اس قصے اور اسلوب کا موجد اور استاد تسلیم نہیں کرتا وہ جاہل کمینہ ہے۔ مگر خود ملا وجی نے یہ نہیں مانا، یہ اقرار نہیں کیا کہ یہ قصہ اس کی بنیاد نہیں ہے، اس کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ یہ فتاحی کی حسن و دل کی مدد سے اس کو لکھا گیا ہے۔ وجی جو ہے اس داستان میں اپنی زبان کو دکنی نہیں کہتا، بلکہ وہ ہندی زبان کہتا ہے۔ مولوی عبدالحق اس داستان کے مقدمے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، ہم وجی کو استاد مانتے ہیں، اور جو کام اس نے کیا ہے اس کا احسان نہ ماننا حقیقت میں ناانصافی ہے۔ اس زمانے میں اردو نثر کا نام نہ تھا، اور نہ نثر لکھنے کا کوئی کمال کی بات سمجھی جاتی تھی۔ صبرس اردو نثر کی پہلی کتاب ہے جو ادبی اعتبار سے بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، اور اس کی فضیلت اور تقدم کو ماننا پڑتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، جس میں ہم نے ملا وجی کی داستان صبرس کے ماخذ کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ شکریہ۔